چاہتا. مگر آپ دیکھیں کہ جب اس نے رحمت کہا تو آپ کو کیا پتا اس کی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو کیا علم ہے؟ میں انسان ہوں، میں کہوں گا یار اللہ کی رحمت تو ایک کاسمک لیول کا ڈیزائن ہے. اٹس اے میگنیفیسنس، اٹس اے ہائی ٹاپ، اٹس الٹیمیٹ. مجھے کیا پتا مجھ تک رحمت کس انداز میں پہنچے گی. یہ تو شک ہی کوئی نہیں کہ اللہ کے اس کلام میں کوئی شک نہیں کہ وہ الٹیمیٹ ہے، وہ فائنل ہے. مگر میرے کوئی حساب کتاب اور انداز میں خاتون و حضرات ایسی کوئی شے نہیں کہ میں اپنی ذات تک پہنچتے ہوئے اس رحمت کا انداز اور ایسٹیمیٹ دیکھ سکوں کہ اللہ کی رحمت کیا ہے. سو what God did، اس نے ہمیں یہ بتانا تھا کہ میری رحمت کا انداز کیا ہوگا، تاکہ تمہیں ہر انسان کو پتہ لگ جائے کہ میں کس انداز کا مہربان ہوں. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک بندے کو اپنی رحمت کی تجسیم دے دی. اس نے محمد رسول اللہ کو رحمت مجسم کر دیا. If you want to see how would God behave to you, so you should see your prophet. اگر آپ کو خیال ہے کہ خدا کیسے خطا بخشتا ہے تو پھر آپ محمد رسول اللہ کو دیکھ لو کہ وہ کیسے خطا بخشتے ہیں. کہ مکہ نے ستا کے مار دیا، کس روز تہمتیں نہ تراشا کیے ادو، کس دن ہمارے سر پہ نہ آرے چلا کیے. یعنی وہ پیغمبر جس نے صبح و شام تہمت سہی، جس نے صبح و شام جس کے سر پہ آرے چلا کیے، جب ایک وقت آیا انتقام کا، بدلے کا، بھائی آپ کو کس نے کہا پورا بدلہ؟ تھوڑی سی سزا تو دو نا یا رسول اللہ. مگر نہیں، فرمایا لا تثریب لکم اليوم، آج کسی پہ کوئی ظلم نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کہ جاؤ اپنے گھروں کو خوش جاؤ. یعنی اتنا یہ رحمت کا وہ ثبوت ہے جو اللہ نے اپنے بندے کی شکل میں دیا. وہ اس نے آپ کو بتانا چاہا کہ میں اپنے بندوں پر اس طرح مہربان ہوں گا جیسے محمد رسول اللہ تمہارے اندر is a demonstrate. He's a demonstrator of God's value on men. اسی لیے اللہ نے اپنے قرآن حکیم میں کہا کہ میں آسمانوں پہ رؤوف و رحیم ہوں. ویسے تو آپ کو پتہ ہے ہمارے کچھ سخت سے لوگ کہتے ہیں یہ نام ہی غلط ہوتے ہیں، بھائی تم کسی کو پکارا نہ کرو. کچھ وحدانیت کے اتنے شوقین ہو جاتے ہیں کہ سانس بھی نہیں لینے دیتے. یہ نظر ڈالو، وہ خیرات نہ کرو، یہ کام نہ کرو، وہ کام نہ کرو. مگر اللہ میاں نہیں ان سے ایگری کرتا. بھائی اللہ میاں بالکل صاف کہتا ہے کہ میں آسمانوں پہ رؤوف و رحیم ہوں اور یہ میرا پیغمبر زمین پہ رؤوف و رحیم ہے. بالکل وہی ٹائٹل. یہ نہیں کہا کہ عبد الرؤوف الرحیم ہے یا عبد الرحیم ہے، نہیں، انہوں نے کہا نہیں، میرا پیغمبر زمین پہ رؤوف و رحیم ہے اسی طرح جیسے میں آسمانوں پہ رہوں. میں کاسمک ہوں، میں کائناتی ہوں. میرا محمد تمہارے لیے ہے، تم لوگوں کے درمیان یہ بالکل میری طرح بیہیو کرے گا اور میری رحمت کے ثبوت تم تک پہنچائے گا. اگر میں الحمدللہ رب العالمین ہوں تو میرا پیغمبر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے. خاتون حضرات، کبھی آپ نے دونوں لفظوں کو ملا کے دیکھا؟ رب العالمین، رحمت للعالمین، دونوں میں کوئی فرق تو نہیں؟ عالمین میں فرق تو نہیں نہ آ گیا؟ جہاں جہاں خدائے قدوس کی بزرگی گائی جاتی ہے، سنائی جاتی، جہاں جہاں اس عالم کل کے شہنشاہ کے مناسک طے ہوتے ہیں، وہاں وہاں محمد رسول اللہ صاحب رحمت. اور اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس دنیا کے علاوہ کوئی دنیا نہیں ہے؟ کیا اس دنیا کے علاوہ کوئی دنیا نہیں ہے؟ آپ اپنی ایک چھوٹی سی دنیا کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو کہ شاید یہی فائنل دنیا ہے. مگر اللہ تو یہ نہیں کہتا. اللہ تو یہ نہیں کہتا. اللہ کہتا ہے کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ تو وہ ہے جس نے 7 کائناتیں تخلیق کی ہیں
اور 7 کائناتوں میں 7 زمینیں تخلیق کی ہیں. خدا نے ایک کائنات نہیں میں ابھی سائنسز اس مقام تک نہیں پہنچی ٹو سرٹیفائی دس فیکٹ آف دی گاڈ، مگر قریب ہے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز حقائق بھی خدا کی کسی دوسری بنی ہوئی کائنات کو کنفرم کریں گے. مگر یہ صرف دوسری کائنات نہیں ہوگی. انسان اپنی بہترین ذہنی جد و جہد کے باوجود ابھی کائنات اول کی دہلیز طے نہیں کر پایا. اس کو کیا پتا کائناتیں کتنی بڑی ہیں، کسی کو کیا پتا جنت کتنی بڑی ہے. مگر جنت کا عرض تو اللہ نے رکھا ہوا ہے نا، دیا ہوا ہے. قرآن میں پیمائش چھوٹی سی دی ہوئی ہے اور فرمایا کہ عرضها السماوات والارض، میری جنت کی چوڑائی 7 آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی ہے. اگر آپ غور کریں تو پیمانے مک جاتے ہیں، حواس ختم ہو جاتے ہیں. انسان کے ذہن جو ہے اس تائید و تصدیق کے قابل نہیں رہتا کہ وہ خدا کے ان بڑے مظاہر کو گن سکے، ماپ سکے، پیمائش کر سکے. زمین و آسمان میں ایک کائنات ابھی تک ہم سے ماپی نہیں گئی ہے. چھوٹی سی 2 ارب گیلیکسیز ہیں، ہر گیلیکسی میں 2 ارب سورج ہیں، اور دونوں کے ڈسٹینسز کسی بھی حساب میں نہیں آ رہے. ابھی تو ایک کائنات پوری نہیں ہوئی، ابھی تو ایک عالم پورا نہیں ہوا. محمد رسول اللہ کی اپروچ تو رب العالمین کے تمام عالمین تک ہے. تو ہاؤ وڈ یو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ کے رسول کہاں کہاں ہوتے ہیں، کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، اور کدھر کدھر ان کی گرفت ہے، اور آسمانوں اور زمینوں میں کون ان سے آشنا نہیں ہے، اور کون بدبخت ہے جو ان کی یاد بلائے پھرتا ہے. خواتین و حضرات، یہ ایک چیز تھی جو ڈیلیبریٹلی ہمارے سینوں میں سے نکالی گئی کہ ہم اللہ کے رسول کی وہ امپورٹنس جو اللہ نے انہیں دی تھی اور جو ہمارے دلوں میں تھی، ہم اسے ریڈیوس کر دیں. ہم سیکنڈ ایشو آف اسلام ریڈیوس کر دیں. پہلا ایشو تھا خدا کی وحدانیت، اور دوسرا ایشو تھا کہ ہم اپنے رسول کو کرسچنز کی طرح نہیں مانتے. کرسچنز کا تو یہ حساب ہے کہ جو نیگیٹو وہ پازیٹو وہ اللہ ان پہ رحم کرے. ہمارے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی مقدس ذات گرامی ہے، ہم تو ان کی محبت کے بغیر کبھی اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھتے. مگر افسوس یہ ہے کہ آج کا وہ معاشرہ جو کرسچن نہیں رہا، جو بے خبری میں حضرت عیسیٰ کا نام ایسی فضول جگہوں پہ استعمال کر رہے ہیں، ایسی گھٹیا مقامات پہ کہ توہین پیغمبر. اگر ہمارے تو پیغمبر کی وہ توہین نہیں کر رہے، آپ کو غلط فہمی ہے. اگر وہ 1-2 خاکے اڑا رہے ہیں، دیکھو بات یہ ہے کہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، قوموں کے زوال و عروج میں یہ ساتیں بہت آتی ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ ایک حاجیوں کا جہاز لٹا. جب وہ جہاز لٹا تو ایک عورت نے آواز دی، واہ محمدہ، یا رسول اللہ، کیا ہے محمد ہماری مدد کو آؤ. تو روڈریگ جو اسپین کا کنگ تھا اس نے کہا آج محمد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آج اگر خدا کو بھی بلاؤ نا اپنے کو تو بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. اور یہ وہ جملہ تھا خواتین و حضرات جس کی وجہ سے طارق بن زیاد 12,000 سولجرز لے کے تو اسپین کے ساحل پہ اترا. وہ کس قسم کا کمیٹڈ سپاہی ہو سکتا ہے؟ اترتی ہی کشتیاں جلا دیں. تو انہوں نے کہا ساتھ والوں نے کہ بھائی نیک بخت، 1.25 لاکھ کی فوج سامنے کھڑی ہے، پورے اسپینیارڈز نائٹس کھڑے ہیں، پورے یورپ کے نائٹس ہمارے مقابلے میں کھڑے ہیں، تو اگر خدا نہ خواستہ شکست ہو گئی تو کیا کریں گے؟ تو طارق بن زیاد کو ایک علامہ نے بڑے خوبصورت 3 اشعار میں اس پورے واقعے کو لکھا ہے کہ طارق چوبر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، کہ جب طارق نے سفینہ کو اندلس کے کنارے آگ لگائی، گفتند کار توبہ نگاہ خرد خطاست، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا غلطی کر رہے ہو، یہ تو عقل مندوں کا طریقہ نہیں ہے، اگر ہمیں شکست ہو تو بھاگ کے کہاں جائیں گے. دورے مسواد وطن باز سورسیم،
کہ وطن سے اتنے دور آ کے ہم لڑ رہے ہیں, کوئی گنجائش